بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے سوق میں بیشتی زیور صفحہ نمبر 68 مسئلہ نمبر 11 سے لے کر 15 تک پڑھیں گے۔ تیمم کا بیان ہے۔ مسئلہ نمبر 11 ہے، اگر کسی کے آدھے سے زیادہ بدن پر زخم ہو یا چیچک نکلی ہو، یعنی دانے اس مرض کے، تو نہانا واجب نہیں ہے بلکہ تیمم کر لے وے۔ آدھے سے زیادہ بدن پر زخم ہو یا دانے ہو۔ مسئلہ نمبر 12، اگر کسی میدان میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور وہاں سے پانی قریب ہی تھا لیکن اس کو خبر نہ تھی، تو تیمم اور نماز دونوں درست ہے۔ جب معلوم ہو تو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ پانی تھا لیکن اس کو خبر نہیں تھی، تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو درست ہے۔ بعد میں معلوم بھی ہو جائے، دہرانا ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، اگر سفر میں کسی اور کے پاس پانی ہو تو اپنے جی کو دیکھے، اپنے دل میں سوچے۔ اگر اندر سے دل کہتا ہو کہ اگر میں مانگوں گی تو پانی مل جائے گا، تو بے مانگے ہوئے تیمم کر لینا درست نہیں۔ اور اگر اندر سے دل یہ کہتا ہو کہ مانگنے سے وہ شخص پانی نہ دے گا، تو بے مانگے بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لینا درست ہے۔ لیکن اگر نماز کے بعد اس سے پانی مانگا اور اس نے دے دیا تو نماز کو دہرانا پڑے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھو۔ مسئلہ نمبر 14، اگر زمزم کا پانی زمزمی میں بھرا ہوا ہے، یعنی اس برتن میں ہے، تو تیمم کرنا درست نہیں ہے۔ زمزمیوں کو کھول کر اس پانی سے نہانا اور وضو کرنا واجب ہے۔ اگر نہانے کی ضرورت ہو تو نہائے اور وضو کی ضرورت ہو تو وضو کرے۔ زمزم کا پانی یہ سمجھ کر کہ یہ تو زمزم کا پانی ہے، اس سے وضو نہیں کرنا، اس سے نہانا نہیں، تو یہ غلط خیال ہے، بلکہ اس سے ہی وضو کر لے اور اس سے نہا لے۔ مسئلہ نمبر 15، کسی کے پاس پانی تو ہے لیکن راستہ ایسا خراب ہے کہ کہیں پانی نہیں مل سکتا، اس لیے راہ میں پیاس کے مارے تکلیف اور ہلاکت کا خوف ہے۔ یعنی راستہ ایسا ویران ہے کہ کہیں پانی نہیں مل سکتا، جنگل ہے یا صحرا ہے، تو ایسی صورت میں جو پانی ہے اس سے وضو نہ کرے، اس کو پینے کے لیے پاس بچا کے رکھے اور تیمم کر لے، تو یہ تیمم کر لینا درست ہے۔